کیا سمجھتے ہیں امام زمانہ آئیں گے؟ ہم نے اپنے دلوں کو خوش کیا ہوا ہے. امام زمانہ آئیں گے، پرانا زمانہ آئے گا. پرانا زمانہ بھی اگر آئے گا تو گھوڑا چلانا آتا ہے آپ کو؟ تلوار چلانا آتی ہے آپ کو؟ نہ تو پرانے زمانے کے لیے تیار ہیں، نہ نئے زمانے کے لیے ہم کچھ کر رہے ہیں. تو ہم کر کیا رہے ہیں؟ صرف واہ واہ. عزیزان محترم، بلند کریں اپنی پرواز کو، نسلوں کو اس مقام تک پہنچائیں. کل یہ اولاد یہ نہ کہے کہ میرے ماں باپ نے میرا ویژن کلیئر نہیں کیا تھا. قرآن معجزہ ہے آخرت تک کا. کتنا ہے قرآن؟ میں نے کل بھی عرض کیا کہ الہام دو ہی طرح کے ہیں، یا شیطان ہے یا فرشتوں کا الہام ہے. وہ دو باتیں رہ گئی تھی تو وہ مجھے نہیں لگتا کہ آج بھی پوری ہو پائیں گی. کل انشاءاللہ کوپ کروں گا. میں اپنے آپ کو، اس وجود کو پاک تو کروں تو پھر میں پرواز کروں گا. آپ علماء کی زحمتوں کو دیکھیں عزیزان محترم. ہمارے لیے تو، ہمیں تو توفیق ہی نہیں ہوتی ہے کتاب پڑھنے کی. ویسے بھی سارے لوگ آج کل مولانا صاحب نمبر دے دیں اپنا، مشکل ہوتی ہے. اب یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی 24 گھنٹے میں مولانا بھی انسان ہی ہے آخر. اس کو بھی آرام بھی کرنا ہے، سونا بھی ہے، فیملی بھی ہے، اور بھی کام ہے. نہیں، کتاب نہیں کھولوں، میں مولانا سے پوچھ لوں. توضیح المسائل گھر میں پڑھی ہوئی ہے لیکن مسئلہ مجھ سے کھول کے نکالا نہیں جاتا. مولانا صاحب بتا دیں. بری بات نہیں عزیزان محترم، میں ڈی موٹیویٹ نہیں کر رہا. یہ تو خدا کا شکر ہے کہ لوگ اپنی مشکلات کو لے کے ہمارے در پر آتے ہیں. یہ توفیق الہی ہے. لیکن میں بھی تو کوئی زحمت کروں، تھوڑی سی، تھوڑا سا تو کام کروں. آئیے آپ دیکھیں علماء کو. علامہ امینی کی جو صاحب الغدیر ہیں، 30 سال لگے انہیں کتاب لکھنے میں. 30 سال زندگی کے علامہ امینی نے یہ الغدیر کو لکھا ہے. بتاتے ہیں کہ کہاں کہاں انہوں نے سفر کیا. ہندوستان تک گئے، لکھنؤ تک گئے کہ کوئی چیز وہاں تھی تو وہاں سے بھی مل جائے. تو وہاں بتاتے ہیں کہ ایک لائبریری میں گئے، اتنی خاموشی تھی پڑھتے ہوئے کتاب. لائبریرین لائبریری بند کر کے چلا گیا اور یہ ساری رات کتاب خانے میں رہے. صبح جب واپس آیا تو اس نے دیکھا یہ تو بیٹھے ہوئے ہیں. معذرت کی کہ میں معذرت چاہتا ہوں، میں متوجہ نہیں ہوا. کہا نہیں، بڑا اچھا کام کیا تم نے. تو میں سکون سے ساری رات بیٹھ کر کتاب پڑھتا رہا. ایسے تھے. ہم میں سے کتنوں نے لائبریری دیکھی آج تک؟ مجھے بتائیں، مجھے بتائیں نا. ہم میں سے کتنوں نے لائبریری، میرے گھر میں لائبریری ہے کوئی 4 کتابیں ہیں. میں اپنی نسل کو کوئی لائبریری دے رہا ہوں، چاہے وہ فزکس کی ہوں، میٹا فزکس کی ہوں، چاہے وہ کیمسٹری کی ہوں، چاہے وہ ہاؤ ٹو میک اے روبوٹ ہو. کچھ تو ہو. کتنی کتابیں میرے گھر میں. کھانا میں نے اچھی جگہ سے کھانا ہے، برگر بھی کھانا ہے، سینڈوچ بھی کھانے ہیں. کتاب جو کہ قوم کا شعور بلند کرتی ہے کتنی ہے میرے گھر کے اندر. عزیزان محترم، میں یہ آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. اگر آج ہم نہیں سنبھلے تو آنے والی نسل برباد ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے یہ اپنی انسانیت کو پروان چڑھا سکے. کتاب انسان کو بلند کرتی ہے. میں ویسٹ یورپ میں ٹریول کرتا رہتا ہوں. میں ان کی لوکل جو انڈر گراؤنڈ ٹرین ہے، میں نے دیکھا ہے وہ قوم کامیاب کیوں ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن کے درمیان میں بھی وقت ضائع نہیں کرتی، کتاب کھولتی ہے، کتاب پڑھ رہی ہے. چاہے وہ کچھ بھی پڑھ رہی ہو، پڑھ رہی ہے. کیونکہ میں خود عالم اتنا بڑا ہوں، مجتہد ہوں. مجھے خود تو کچھ پڑھنا ہی نہیں ہے. بس جو واٹس ایپ میں آ گیا وہی سب کچھ ہے، جو فیس بک میں دیکھ لیا وہی سب کچھ ہے. زحمت نہیں ہے. 30 سال لگے علامہ امینی کو الغدیر لکھنے میں. جب وہ دنیا سے چلے گئے تو اپنے بیٹے کے خواب میں آئے تو انہوں نے وہاں پوچھا، بابا اتنا جو کیا اس کا اجر؟ مختلف تعابیر ہیں، علماء بیان کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ میں عالم برزخ ہے ظاہر ہے،
اور جنت کے دروازے پر لائن لگی ہوئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں بھی اس لائن میں کھڑا ہوا ہوں, میں نے دیکھا میں بھی لائن میں ہوں, اور مولا کائنات حوض کوثر سے ایک جام میں, ایک برتن میں جو اندر جا رہا ہے اس کو کوثر کا جام پلا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں جیسے ہی میری باری آئی مولا نے اس برتن کو ہٹایا, اپنے ہاتھوں سے کوثر کو لیا اور کہا امینی تم نے دنیا میں میرے نام کو روشن کیا, میں یہاں تمہارے چہرے کو روشن کروں گا. عزیزان محترم, خوب یہ ہے قلم اٹھا کمال پہ پہنچ گیا. میرا کتنا قلم اٹھ رہا ہے, میں کتنا کوئی ویب بلاگ لکھ رہا ہوں, میرا کتنا اپلوڈ ہے اس دنیا کے لیے. آپ سب کے پاس مختلف تجربات ہوں گے, آپ سب کے پاس کچھ نہ کچھ ایکسپیرینس ہوگا. کتنا میں نے اس تجربے کو آنے والی نسل کو دیا, کتنا میں دے رہا ہوں, کتنے میرے یوٹیوب پہ چینلز ہیں, کتنے میرے فیس بک پہ پیجز بنے ہوئے ہیں, کتنی میری ویب سائٹس ہیں, کیا دے رہا ہوں. دنیا عزیزان محترم یہی میڈیم ہے اس ٹائم دنیا کے پاس جس سے آنکھیں نہیں پھیر سکتے ہم. اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے. جب آپ یہ اپلوڈ نہیں کریں گے تو یہ جوان برائی ڈاؤن لوڈ کرے گا. اپلوڈ کریں, چیزیں دیں دنیا کو, دنیا آپ کے پیچھے ہو. لیکن ہماری قوم کو ٹکڑوں میں بانٹنے کا شوق ہے, اور ہمیں بھی مزے آتے ہیں انہی باتوں کو سننے کے لیے کہ ممبر پہ کوئی آئے تو اس گروہ کی برائی کرے, دوسرا آئے اس گروہ کی برائی کرے, جب میں یہاں سے جاؤں تو میں ایک دوسرے کی برائیاں کرتا ہوا جاؤں. یہ ہیں حضرت عباس کے ماننے والے جوان. یہ ہے عباس کہ جس نے کائنات کی وفا کو کربلا میں سمیٹ دیا. یہ ہے عباس کے ماننے والے جس نے اپنے پورے وجود کو اپنے وقت کے امام پر قربان کر دیا. میں کیا کر رہا ہوں وقت کے امام, وقت کے امام کو عزیزان محترم لیٹسٹ ٹیکنالوجی چاہیے. آپ نہیں دیں گے تو دوسرے والے تو ویسے بھی حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں, وہ تو جیسے ہی حضرت عیسیٰ آئیں گے کنورٹ ہو جائیں گے, اور ہم سے پہلے وہ امام زمانہ کے پیچھے گڑے ہوئے ہوں گے. اور یہ حقیقت ہے, یہ خوش فہمی میں مت رہیں کہ ہم تو اللہ جل اللہ جل اللہ جل کہتے تھے. وہ استاد سبت جعفر آ گئے تو کیا ہوگا, آ گئے تو کیا ہوگا. کتنا میں ریڈی ہوں, کتنا میں نے اپنے آپ کو تیار کیا ہوا ہے وقت کے امام کے لیے. میں توجہ نہیں دے رہا, میری توجہ اصل میں کہیں اور ہے, اور امام اپنے ماننے والوں کی توجہ کو اپنی طرف چاہتے ہیں. عزیزان محترم جوان ہیں آپ, جوان جب تک اپنا ویژن کلیئر نہیں کرے گا پرواز نہیں کر سکتا, اور اپنے آپ کو جب تک پاک نہیں کرے گا الہی رنگ اپنے اوپر ڈھال نہیں سکتا. پاک کریں اپنے آپ کو. یہ دنیا کی لذتیں بہت ٹیمپریری ہیں. مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا ارشاد فرماتے ہیں جو گناہ کی لذت تھوڑی دیر کی ہے مگر اس کا پچھتاوا کئی دیر تک رہتا ہے. ایسے ہی ہے. اب کھولوں نہج البلاغہ, کچھ تھوڑا بہت پڑھ لوں عزیزان. میرے لیے مولا نے کال گئے تھے, شیلف میں رکھنے کے لیے امام نے نہج البلاغہ کے بیانات نہیں بیان کی. اپنی زندگی میں لے کر آؤں ان کو اور دیکھوں میں. شہید دستگیر استاد فاطمی نیا حفظ اللہ کے بیان فرماتے ہیں کہ قم کے اندر کہتے ہیں کہ ایک عالم ربانی تھا, اس کی زوجہ اتنی شدید علیل تھیں, اتنی مریض تھیں کہ پانی بھی اپنے لبوں تک نہیں پہنچا پاتی تھی. شدید. ڈاکٹروں نے جواب دے دیا,
دوائی کے لیے بھی کوئی بندہ ہر وقت ہو. تو میں نے اپنی زوجہ کے بھائی کو بولا کہ تمہارے پاس گاڑی بھی آ جاؤ, کیونکہ کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے. جوان بیٹی تھی, اس کو میں نے بولا کہ اپنی ماں کے ساتھ رہو, دوائی دینی ہے, پانی پلانی ہے. اور میں اوپر والی منزل پر بیٹھا ہوا انتظار میں کہ کب مجھے نیچے سے گریہ کی اور چیخوں کی آوازیں آئیں گی. میں اپنے آپ کو آمادہ کیے ہوا تھا, ریڈی کیے ہوا کہ وحشت نہیں کھانا, کیونکہ بہرحال زندگی کی حقیقت ہے یہ. رات کا پہر تھا, اچانک سے کہنے لگے کہ گھر کی روشنیاں جلنا شروع ہوئیں اور چیخ و پکار شروع ہو گیا. اور میں سمجھ گیا کہ زوجہ دنیا سے رخصت ہو گئی. لیکن میں نے دیکھا کہ چیخ و پکار کی نوعیت کچھ اور ہے. جیسے ہی میں نیچے دوڑا, میں نے جا کر کیا دیکھا کہ وہ خاتون جو زمین دوست تھی, ہل نہیں سکتی تھی, سر پہ چادر پہنے صحن میں ٹہل رہی ہے. میں سمجھ نہیں پایا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں یا بیداری کے اندر ہوں. ایسے میں میری بیٹی آئی, کہنے لگی بابا یہ کیا دیکھ رہی ہوں میں خواب ہے. کہا بیٹا لگتا تو ظاہراً ہم بیدار ہیں, ہم خواب نہیں ہیں. تو ایسے میں اس خاتون نے کہا کہ یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے, امام وقت کا جا رہا ہے, اسے رخصت کر دو. یا امام زمانہ, یا بقیت اللہ غیثنا. مولا ہماری طرف بھی توجہ کیجیے, ہم بھی مردہ ہیں, ہم ظاہراً زندہ ہیں, ہم دنیا کے اندر نابود ہوئے ہیں. امام زمانہ ہماری طرف نگاہ کیجیے.